کال آف ڈیوٹی ویڈیو گیم نے ایک بار پھر سے سوچ سمجھ کر قرآن پاک کی توہین کر دیا ہے۔ 2021 میں ریلیز ہونے والی کال آف ڈیوٹی وینگارڈ کے ایک مشن کے دوران قرآن پاک کے صفحے خون سے بھرے ہوئے فرش پر گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں پر یہ زومبیز نہ صرف ان پر پاؤں رکھ کر گزر رہے ہیں بلکہ انڈائریکٹلی خود مسلمانوں کی موجودہ حالت کو بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ گیم ورلڈ وار 2 کی جنگ پر بیس کرتی ہے، اور ایسا پہلی بار بھی نہیں ہے کہ کال آف ڈیوٹی فرنچائز میں یہ توہین پہلی بار دیکھی گئی ہو، بلکہ کال آف ڈیوٹی ماڈرن وارفیئر 2 کے اندر بھی باتھ روم کے اندر لگی ہوئی ایک تصویر کے فریم پر آپ قرآنی آیات کو لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ کال آف ڈیوٹی بلیک آپس 2 کے اندر بھی ایک گٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو گیم کی تیاری کے دوران ڈیولپرز ایک ایک سین کو اور ڈائریکشن کو ہر ایک ڈیٹیل کو بیٹھ کر باریکی سے تیار کرتے ہیں، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بنا کسی انویسٹیگیشن کے یا بنا اسکرپٹ یا پلاننگ کے بغیر اس گیم کو مکمل کر کے اسے پوری دنیا کے اندر ریلیز کیا جا سکے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ اس گیم کے ڈیولپر کو اس بات کی سنگینی کا اور اس کی توہین کا اندازہ نہیں تھا، تو اس بدبخت کو اس بات کا اندازہ کیسے ہوا کہ ہر بار انہیں قرآن پاک جیسی مقدس ترین کتاب کو غلیظ اور توہین آمیز جگہ پر رکھ کر کون سی مقدس قرآنی آیات کے ساتھ اس کی توہین کرنی ہے؟ مگر افسوس کہ آپ پیسہ خرچ کر کے ان چیزوں کو نہ صرف خرید کر انہیں باقاعدہ موٹیویٹ کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ اپنی ناسمجھی میں ان کا دفاع بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس امریکن کمپنی ایکٹیویژن کے CEO بوبی کوٹک پر اپنی ہی کمپنی کے امپلائی کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ سیکشول ہراسمنٹ کے اندر ملوث ہے، جس کا کیس وہ ہار بھی چکا ہے۔ یعنی ایسی توہین آمیز چیزوں کی امید آپ ایسی ہی ناپاک جگہوں سے ہی کر سکتے ہیں، لیکن حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اس کمپنی نے اب اس کو عادت ہی بنا لیا ہے۔ حال ہی میں کال آف ڈیوٹی جو کہ اینڈرائڈ موبائل پر ریلیز کی گئی، اس کے اندر بھی ایک مسجد پر الٹا کلمہ لکھا ہوا دکھایا گیا ہے، جو کہ سراسر کلمے کی توہین ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ایک اور گیم ریلیز کے لیے تیار ہے جس کا نام ہے 6 Days in Fallujah، جسے ڈیولپ کیا ہے ہائی وائرس گیمز نے اور پبلش کیا ہے وکٹورا کمپنی نے، اور یہ امریکن ملٹری کی عراق کے اندر عرب مسلمانوں کے قتل عام پر بنی ایک شوٹنگ گیم ہے، اور اس کے بارے میں کمپنی کا خود یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو تاریخ سکھانے والے ہیں۔ کیا آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ دراصل کیا تھی؟ فلوجہ دراصل عراق کے صوبے الانبار کا ایک شہر ہے جو کہ بغداد سے 69 کلومیٹر مغرب کے اندر موجود ہے۔ نومبر اور دسمبر 2004 کے اندر برٹش اور امریکن ملٹری نے مل کر یہاں پر ایک خونی جنگ لڑی، جس کے اندر ہزاروں عراقی فوجی مارے گئے، جس میں کئی بے قصور اور بے گناہ شہری بھی شامل تھے۔ اور اب اسی گیم کے اندر اس پلیئر کو امریکن آرمی کا ایک سپاہی بن کر ان مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرنا ہے، جن کے گھروں کے اندر یہ گھس کر یہ سب خون خرابہ کرتے رہے، اور یہ تاریخ کے سب سے سیاہ ترین باب کے اندر شامل ہے۔ لیکن بے قصور لوگوں کو مارتے ہوئے ہر شخص اسے انٹرٹینمنٹ کے طور پر کھیلے گا، جو کہ انسانیت کی سب سے بدترین تضلیل ہے، اور یہ لوگوں کو جان بوجھ کر اس تاریخ کو بھولنے نہیں دینا چاہتے، اور اس کے پیچھے دراصل بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم کس دور میں پہنچ چکے ہیں؟ ایسے فتنے کے دور میں جہاں جنگ کا انداز بدل کر موویز سمیت ویڈیو گیمز کے اندر بھی شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کر ایک ایڈکشن، عادت یا لت کے اندر بدل چکی ہے، بالکل سوشل میڈیا کی طرح۔ اور اس نشے کے لیے کوئی بھی شخص کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور گیمنگ انڈسٹری سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری گیمز سیم ایک جیسی توہین آمیز چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ مثلاً ریزیڈنٹ ایول 4 کے ایک سین میں قرآن پاک کو زمین پر گرے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اگر پلیئر چاہے تو اس پر فائر بھی کر سکتا ہے۔ اسی گیم کے اندر سیکرٹ سوسائٹی الومناتی کس طرح سے انسانوں کی قربانی شیطان کو پیش کرتی ہے، یہ بھی دکھایا گیا ہے، اور وہ بھی بالکل پریکٹیکل کرتے ہوئے ان کے لباس میں۔ ایک لمحے کو سوچ کر دیکھیں کہ ایک ویڈیو گیم جس کا مقصد صرف ٹائم پاس یا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اس کا مذہب کی توہین، سیکرٹ سوسائٹی کی شیطانی رسومات کو دکھانے سے بھلا کیا لینا دینا؟ ان گیمز کو کھیلنے والے زیادہ تر بچے جو کہ ٹین ایجرز ہیں، اسے دیکھ دیکھ کر بالکل ایک نارمل اور عام سی بات سمجھنے لگیں گے، اور پھر یہی شخص بڑے ہو کر ایک گھر کا سربراہ بھی بنے گا اور معاشرے کا حصہ بھی۔ یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے بچوں سے ہی خود ان کے دین اور مذہب کی توہین کروا رہے ہیں، اس قدر توہین آمیز کہ اتنا تو وہ کبھی خود بھی نہ کر پاتے۔ اس بار اس بھونڈی حرکت پر کال آف ڈیوٹی کی ٹیم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے معافی بھی مانگی ہے، مگر صرف مڈل ایسٹ کے اکاؤنٹ سے، جیسے انہیں لگتا ہے کہ مسلمان صرف عرب ملکوں کے اندر ہی رہتے ہیں، اور اپنے آفیشیل انگلش اکاؤنٹ سے اس لیے نہیں کیا تاکہ پوری دنیا کے سامنے بدنام نہ ہو سکیں اور ان کا ایجنڈا ایکسپوز نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ویڈیو گیمز کے اندر یہ کس قسم کی انٹرٹینمنٹ یا ٹائم پاس ہے جس کے اندر انسانوں کو سنگ دل اور ظالم بنایا جا رہا ہے، وہ پتھر دل ہو کر لوگوں کو ویڈیو گیم کے اندر قتل کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے صرف ٹائم پاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک انسان اپنے آس پاس جو کچھ بھی سنتا ہے یا جو کچھ بھی دیکھتا ہے، اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے،
کئی بار ایسے واقعات حقیقت کے اندر بھی ہو چکے ہیں جب PUBG جیسی گیم کے نشے کی وجہ سے لوگوں نے ریئل لائف کے اندر لوگوں کو ویسے ہی قتل کرنا شروع کر دیا، اور GTA جیسی گیم کا اثر اپنے سر پر اس طرح سے سوار کر لیا کہ بالکل ریئل لائف کے اندر اسی طرح سے جرائم کرنے لگے جیسے ویڈیو گیم کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیو گیمز کے اندر آپ کے مذہب کی ہر اس انداز سے توہین کروائی جاتی ہے کہ یہاں پر بھونڈا قسم کا لباس جو کہ نیم برا نہ ہو، فحش قسم کی گفتگو اور لڑائی جھگڑے کو بالکل ایک عام سی بات سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا کہ ایک بچہ اس سب کا کیا اثر لے گا؟ یہ بچے ایک ایسے سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ ان کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور اس کے نشے میں اپنا وقت اور ذہن دونوں برباد کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں ہر قسم کی فزیکل ایکٹیویٹیز، سپورٹس اور ایکسرسائز کے لیے موٹیویٹ کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک سیانہ دشمن کبھی بھی تلوار لے کر یا زہر لے کر آپ کو مارنے کے لیے سامنے سے کبھی نہیں آتا، بلکہ اس زہر کو وہ کسی میٹھی چیز کے ریپر میں لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اسے کھا کر آپ اپنے آپ کو خود سے ختم کر لیں۔ اور بالکل یہی زہر سوشل میڈیا، موویز اور گیمنگ انڈسٹری آپ کے ساتھ آج بھی کر رہی ہے، مگر آپ کو اس کی بالکل بھی خبر نہیں۔ اس زہر کے بدلے وہ آپ کو صرف ایک نمبر شمار کرتی ہے جسے اشتہارات دکھا کر وہ ایسے بے تحاشا پیسہ کماتی ہے، اور آپ کا ہر ایک ڈیٹا یہ اکٹھا کر کے اس کو آگے بھی بیچتی ہے۔ دیکھیں، ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کا نشہ ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ نشہ دراصل مدہوش کر دینے والا ہو۔ مثال کے طور پر لوگ اپنی پسندیدہ چیز کو کھانے کے لیے اس کے نشے کی وجہ سے دور دور تک چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز سب سے اچھی ملتی ہے، اور اس چیز کو استعمال کر کے انہیں سکون ملتا ہے۔ یعنی اپنی پسندیدہ چیز سے بھی اگر کسی شخص کو سکون نہیں مل رہا تو یقیناً وہ بیمار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں سجدوں میں، نماز کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی سکون نہیں مل رہا، کیونکہ ہم سب آج بیمار ہو چکے ہیں۔ دنیا کے فتنوں نے ہمیں آج ہر طرف سے گھیر کر ذہنی مریض بنا دیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر زندگی کے سکون کو تلاش کر بیٹھے ہیں، وہ زندگی جو کہ صرف کچھ سالوں کی مہمان ہے، مگر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہماری صرف یہ تیاری ہے کہ کوئی بھی فلم، ویڈیو گیم اور سوشل میڈیا آج ہمارے مسجد میں بھی جانے سے زیادہ اہم ہو گیا، اور اسی کو تو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ایسی ایڈکشن جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ ایک بار سوچئے گا ضرور